میرا نام ڈاکٹر محمود ندیم ہے اور آج ہم بچوں میں کووڈ-19 ڈیزیز کے بارے میں جائزہ لیں گے اور اس کے علاوہ دیکھیں گے کہ بچوں میں کووڈ-19 ڈیزیز کم کیوں ہوتی ہے۔ آج ہم بچوں میں کووڈ-19 ڈیزیز یا کرونا وائرس کے پھیلاؤ، اس کی ویکسینیشن، اس کی اینٹی باڈیز کے عمل یا اس کی بچوں میں امیونٹی کے طریقہ کار کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بچوں میں اس بیماری کے پھیلاؤ کو کم دیکھا گیا ہے اور حالیہ دنوں میں یا اس پینڈیمک کے دوران بچوں میں کووڈ-19 ڈیزیز کی انفیکشن کم دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نارتھ امریکہ میں اور دنیا کے بہت سارے حصوں میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران بچوں کی انفیکشن تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اور ڈیلٹا ویریئنٹ کے باعث بچوں میں یہ انفیکشن بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ نارتھ امریکہ میں اور خصوصاً امریکہ میں پچھلے 1 ماہ کے دوران یہ بیماری خوفناک حد تک بچوں میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جون میں اس بیماری سے 8,400 بچے انفیکٹ ہوئے، جبکہ اگست کے مہینے میں یہ تعداد بڑھ کر 93,800 تک جا پہنچی ہے اور اسپتالوں میں بچوں کا داخلہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور بہت ساری دوسری کووڈ-19 کے حوالے سے بچوں میں کمپلیکیشن نظر آ رہی ہیں۔ امریکہ میں جولائی میں انتہائی تیزی سے پھیلنے والا ڈیلٹا ویریئنٹ اسی بچوں میں اس انفیکشن کا باعث بن رہا ہے اور CDC کی رپورٹ کے مطابق صرف 2 ماہ میں یہ بیماری بچوں میں 3% سے بڑھ کر 93% تک جا پہنچی ہے، جو کہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ CDC کی ایک رپورٹ کے مطابق 99,000 سے زیادہ بچے اگست 2020 کے بعد اسپتالوں میں داخل ہوئے اور 14 اگست 20 کے درمیان 276 سے زیادہ بچے اسپتالوں میں داخل ہوئے اور ان میں آدھے سے زیادہ بچے وہ تھے جن کی عمر 2 سال سے کم ہے۔ اور فروری 2020 سے جولائی 2021 تک 44,004 بچے اسپتالوں میں داخل ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بچوں میں کووڈ-19 ڈیزیز بڑوں کی نسبت کم کیوں دیکھنے میں آتی ہے، یا بچے بڑوں کی نسبت کووڈ-19 ڈیزیز سے کم کیوں انفیکٹ ہوتے ہیں، یا بچوں میں یہ بیماری بڑوں کی طرح زیادہ کیوں نہیں پھیلتی ہے۔ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پیدائش کے فوری بعد ماں سے بچے میں اینٹی باڈیز کا ایک بہت بڑا سٹاک ٹرانسفر ہوتا ہے اور یہ اینٹی باڈیز وہ ان تمام انفیکشنز کو کور کرتی ہیں جن سے ماں اس سے پہلے ایکسپوز ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے اندر جتنی اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں وہ تقریباً زیادہ سے زیادہ بچے میں منتقل ہو جاتی ہیں، جو کہ بچے کو اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں یا ابتدائی ہفتوں میں ہر طرح کی انفیکشن سے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کے پہلے سال میں بچے کا امیون سسٹم جب مختلف طرح کے مائکرو آرگنیزم سے یا مختلف طرح کے جراثیم جب بچے کو اٹیک کرتے ہیں تو بچے کا اور پہلی دفعہ اینٹی باڈیز بنانے کا عمل شروع کرتا ہے۔ چونکہ بچے کا امیون سسٹم اس سے پہلے کسی قسم کے مائکرو آرگنیزم یا پیتھوجنز یا بیکٹیریا یا وائرس سے ایکسپوز نہیں ہوا ہوتا، اور اس پہلے ایکسپوئر کے بعد بچے کا امیون سسٹم تیزی کے ساتھ اور انتہائی اسٹرانگ طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، اور اس ریئیکشن کے دوران بچے کے جسم میں موجود جو امیون سسٹم کا ایک پورا پیکیج ہے جس میں ٹی سیل، بی سیل، میکروفیجیز، اسی طرح نیوٹروفل جو کہ ابتدائی ایکیوٹ انفیکشن میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، یہ ایک طرح کا اینٹی باڈیز کا یا امیون سسٹم کا ایک پول موجود ہوتا ہے جو بچے کو شیلٹر دیتا ہے جب وہ ایکسپوز ہوتا ہے کسی قسم کے جراثیم سے یا مائکرو آرگنیزم سے۔ اس دوران بچے کے اندر جو امیون سسٹم کا سیلولر میکانزم ہے وہ کووڈ-19 کو بھی اسی طرح ہی ریئیکٹ کرتا ہے اور اتنی تیزی سے یا اتنے ہی اسٹرانگ طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے اور اس قدر براڈ بیس اینٹی باڈیز بناتا ہے جو کہ
کووڈ-19 وائرس کو کنٹرول کرتی ہیں اور بچے کو اس انفیکشن سے تحفظ مہیا کرتی ہیں۔ چونکہ جو میچور لوگ ہیں یا جو بڑے لوگ ہیں ان کا امیون سسٹم کسی بھی وائرس یا کسی بھی جراثیم سے ایک مختلف طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کا امیون سسٹم پہلی بار اس اسٹرانگ طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے اور اس اسٹرانگ طریقے سے اینٹی باڈیز بناتا ہے کہ وہ کووڈ-19 کو بڑوں کی نسبت بچوں میں بہتر طریقے سے پروٹیکشن مہیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں میں میموری بی سیلز CD27 ایک خاص میموری سیل کی قسم ہے جو کہ بڑوں میں نہیں پائی جاتی، اور یہ میموری سیل یا یہ بی میموری سیل کی ٹائپ جو ہے وہ بچوں میں ایک براڈ بیس اینٹی باڈیز مہیا کرتی ہے یا پیدا کرتی ہے، اور یہ براڈ بیس اینٹی باڈیز میوٹینٹ وائرس کے خلاف بہتر طریقے سے پرفارم کرتے ہیں یا اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک لیٹسٹ اسٹڈیز کا حصہ ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو کووڈ-19 کے اس پینڈیمک کے دوران بچے قدرتی طور پر کووڈ-19 کی انفیکشن سے محفوظ ہیں، اور ان کو ایک قدرتی طور پر جو ایک نیچرل اینٹی باڈیز کا فینامنا یا ایک سسٹم موجود ہے وہ بچوں کو بڑوں کی نسبت بہتر پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اس طرح بچوں میں جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہیں، وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، براڈ بیس ہوتی ہیں، اور وہ کسی بھی میوٹینٹ وائرس کو بہتر طریقے سے ڈیفینڈ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے ناک، کان، گلے اور سانس کی نالیوں میں کچھ اس طرح کے میوکوزل چینجز بھی دیکھی گئی ہیں جو کہ بڑوں میں نہیں ہوتی، اور یہ چینجز بچے کو کووڈ-19 کے وائرس سے پروٹیکٹ کرتی ہیں یا اس وائرس کو بچے کے جسم میں داخل ہونے سے روکتی ہیں اور اس کو تحفظ مہیا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں میں ابتدائی دنوں میں جو نیچرل اینٹی باڈیز بنتی ہیں وہ امیونو گلوبولن ایم یا IgM اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو کہ بی سیلز یا بی میموری سیل بناتے ہیں۔ یہ بہت براڈ بیس اینٹی باڈیز ہیں جو کہ بچے کو بہتر تحفظ مہیا کرتی ہیں، اور تحقیق کے مطابق یہ اینٹی باڈیز کسی بھی میوٹیٹڈ وائرس کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار کا کام کرتی ہیں اور بچے کو تحفظ مہیا کرتی ہیں۔ اب ویکسین کی بات کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں FDA نے 12 سے 15 سال کے لیے ایک ویکسین کا اعلان کیا۔ میسنجر RNA کی فائزر بائیو ٹیک اور موڈرنا کو اس کے لیے ریکمینڈ کیا گیا۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی ویکسین اپنے کلینیکل ٹرائل کو تقریباً مکمل کر سکی ہے، اور ایک کلینیکل ٹرائل کا پورا ڈیٹا اس نے FDA کے حوالے کیا ہے، جس کی بنیاد پر یہ ویکسین بچوں کے لیے اپروو کی گئی ہے۔ اس سے پہلے میسنجر RNA کی یہ دونوں ویکسین 16 سال سے اوپر یا 16 سال سے زیادہ بچوں کے لیے پہلے سے ہی ریکمینڈ کی جا چکی ہیں، اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ ویکسین بچوں کو لگائی بھی جا رہی ہے۔ اب اس ویکسین کے جو اثرات ہیں یا اس ویکسین کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں کچھ سائیڈ ایفیکٹس تو وہی ہیں جو بڑوں میں ہوتے ہیں، جو ابتدائی طور پر ایک ریئیکشن کے طور پر سامنے آتا ہے، جس میں انجیکشن کی سائٹ کی جگہ سوزش یا درد کا ہونا، اسی طرح جوڑوں کے درد کا ہونا، ہلکا بخار ہونا، کچھ کھانسی کا ہونا، اور اس طرح کی جو معمولی علامات ہیں جو کہ پہلے شروع کے دنوں میں ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ خود ہی ریگریس کر جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ میسنجر RNA جو بچوں کے لیے ریکمینڈ کی گئی ہے، اس کے دوسرے سائیڈ ایفیکٹس بھی سامنے آئے جو کہ 30 سال سے نیچے اور 16 سال سے اوپر کے بچوں میں دیکھے گئے۔ یہ سائیڈ ایفیکٹ دل کی سوزش کی صورت میں سامنے آئے، جسے مائیوکارڈائٹس یا پیریکارڈائٹس کا نام دیا جاتا ہے، مگر یہ سائیڈ ایفیکٹس بھی کچھ عرصے کے بعد، ایک ٹریٹمنٹ کے بعد، ایک علاج کے بعد ریگریس کر گئے اور ان پہ قابو پا لیا گیا۔ اگر یہ سائیڈ ایفیکٹ میسنجر RNA ویکسین کے دیکھے گئے اور موجود ہیں، بچوں میں کووڈ-19 کے جو سمٹمز یا علامات ہیں وہ بڑوں کی نسبت بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ بچوں میں کرونا وائرس انفیکشن کی علامات یا تو سرے سے ہوتی نہیں ہیں، یا بہت کم ہوتی ہیں، یا بہت دیر کے بعد سامنے آتی ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے میں یہ انفیکشن ماہ کے بعد یا 2 ماہ کے بعد سامنے آئی، اور اس صورت میں سامنے آئی جب بچے کے بہت سارے سسٹم
اس انفیکشن کی وجہ سے متاثر ہو گئے۔ بچوں میں کووڈ-19 ڈیزیز کے سیریس ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح اور بچوں میں ملٹی سسٹم انفلیمیٹری سنڈروم ایک سیریس کنڈیشن ہے، اور اس بیماری میں بچے کا دل، بچے کے گردے، جگر، آنتیں، دماغ اور کوئی بھی حصہ اس سوزش سے متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی سیریس کنڈیشن ہے اور کسی بھی بچے کے لیے جان لیوا ثابت بھی ہو سکتی ہے، مگر ہاسپٹل میں داخل ہونے کے بعد اکثر بچے اس جان لیوا بیماری سے ریکور ہو جاتے ہیں اور ایک اچھے اسپتال میں اچھے علاج کے بعد وہ ریکور کرتے ہیں اور صحت یاب بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک سیریس اور تھریٹننگ کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ کووڈ-19 کی وجہ سے بچوں میں ہو سکتی ہے، مگر اکثر بچوں میں اس طرح کے سمٹمز یا اس طرح کی علامات کم ہوتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچے کا امیون سسٹم اس کو کووڈ-19 ڈیزیز سے تحفظ مہیا کرتا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ بچے کے امیون سسٹم کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں بچے کے لیے کیا ایسے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں جس سے وہ کووڈ-19 کی انفیکشن سے محفوظ رہ سکے اور اس کا امیون سسٹم بہتر پرفارم کرے اور اس میں اینٹی باڈیز بننے کا عمل بہتر ہو اور اس کے جسم کا ڈیفنس سسٹم اس طرح کا اسٹرانگ ہو کہ کووڈ-19 کی انفیکشن سے بچے کو تحفظ مہیا ہو سکے۔ اس سلسلے میں جو پہلی بات ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کے لیے بچے میں اس کی ابتدائی ویکسین کے سارے اسکیجول پورے ہونے چاہیے۔ تمام ویکسین جو ابتدائی سالوں میں بچے کو لگائی جاتی ہیں وہ ساری ویکسین کا اسکیجول پورا ہونا چاہیے، اور اس کے انجیکشن اور ویکسین کے وہ سارے انجیکشن بچے کو بر وقت لگائے جانے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویکسین کے یہ تمام انجیکشن یا ویکسین کے یہ تمام ابتدائی کورسز بچے کو تحفظ مہیا کرتے ہیں اور اس کے امیون سسٹم کو بہتر ڈیولپ کرتے ہیں۔ بچے کی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے، اسے ہیلدی فوڈ دینا چاہیے جس میں سبزیاں زیادہ ہونی چاہیے، وٹامنز زیادہ ہونے چاہیے۔ ان وٹامنز میں وٹامن اے، بی، سی اور زنک والی خوراک اس کو دینی چاہیے، ایسی خوراک دینی چاہیے جس میں وٹامنز اے، بی، سی اور زنک وافر مقدار میں ہو۔ اسی طرح بچے کو دہی یا یوگرٹ زیادہ استعمال کرانا چاہیے، اور ایسی بریڈ دینی چاہیے یا ایسی روٹی اس کو دینی چاہیے جس میں فائبر زیادہ ہو۔ بچے کی نیند کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو خوب سونا چاہیے، اور چونکہ نیند کے عمل سے انسانی جسم کا امیون سسٹم بہتر اور اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اسی طرح بچوں میں سٹریس، انگزائٹی اور ڈپریشن کے جو معاملات ہیں ان کو بھی پراپرلی ہینڈل کرنا چاہیے، اور بچوں کی ایکٹیویٹیز کے دوران کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو کم سے کم سٹریس ہو اور بچے خوش رہیں، اور اس لاک ڈاؤن کے دنوں میں یا اس پینڈیمک کے دنوں میں بچوں کو انگزائٹی اور ڈپریشن اور اس طرح کی بیماریوں سے دور رکھنا چاہیے، اور انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خوش باش رہیں۔ اسی طرح فزیکل ایکٹیویٹیز کے طور پہ بچے کا کھیلنا کودنا، اسی طرح باقی جو سپورٹس میں جانا یا اس کا گھر سے نکلنا، یہ بھی ضرور، کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹیز بھی امیون سسٹم کو بہتر کرتی ہیں اور اسٹرانگ کرتی ہیں۔ اسی طرح جہاں رش ہو یا زیادہ گیدرنگ ہو یا اس طرح کا کوئی فنکشن ہو یا اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوں جہاں بہت زیادہ لوگ موجود ہوں، ایسی جگہ سے اس پینڈیمک کے دوران بچوں کو دور رکھنا چاہیے۔ ماسک کا استعمال کرنا چاہیے کہ گیدرنگ سے بچے کو دور رکھنا بہتر ہے تاکہ وہ اس انفیکشن سے بچ سکے۔